پیاروں کو تلاش کرتا ہے، ان کی لاشوں کو تلاش کرتا ہے۔ میں اس بچے کی تلاش کے اندر نکلا، میں اس بچے کی تلاش میں نکلا، کیا دیکھتا ہوں وہ پھول جیسا چہرہ زخموں سے چور ہوا ہوا، اور لوگوں سے کہہ رہا ابو قدامہ کو بلاؤ، میرے چچا ابو قدامہ کو بلاؤ۔ میں اس کے سرہانے پہ گیا، سرہانے پر بیٹھا، میں نے کہا بھتیجے میں ابو قدامہ ہوں۔ کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس وقت تک زندہ رکھا جب تک میں تجھے وصیت نہ کر دوں، اور میری وصیت یہ ہے واپس رقہ شہر جانا، میری ماں سے ملنا، اور میری ماں کو خوشخبری دینا کہ اللہ نے تیرے ہدیے کو قبول کر لیا ہے۔ اور میری ماں آپ کی بات پہ یقین نہیں رکھے گی، بلکہ میرے جسم پہ یہ کٹے پھٹے ہوئے خون سے بھرے ہوئے کپڑے یہ لے کر جانا اور میری ماں کو دکھانا۔ یہ کہتے ہی اس کی زبان سے آخری جملہ جو نکلا وہ یہ تھا، چچا میں مرضیہ کی خوشبو اپنے سرہانے پر پا رہا ہوں۔ یہ کہا اور اس کی روح پروان ہو گئی۔ کہا میں نے اس بچے کے کپڑے لیے، اب میرا سب سے بڑا غم اور ہم یہی کہ کسی طرح اس کی ماں تک جا کر یہ پیغام پہنچا دوں۔ کہا رقہ شہر میں داخل ہوا، میں اجنبی جانتا نہیں اس کی ماں کا گھر کہاں، ایک راستے سے گزر رہا، ایک چھوٹی سی بچی دروازے پہ کھڑی، ہر گزرنے والے سے پوچھتی ہے تو کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں جہاد سے آ رہا ہوں۔ کہا تمہارے ساتھ میرا بھائی تھا؟ کہا میں تو نہیں جانتا تمہارا بھائی کون ہے۔ وہ گزر جاتا ہے، دوسرے سے پوچھتی ہے، تیسرے سے پوچھتی ہے، چوتھے سے پوچھتی ہے، تمہارے ساتھ میرا بھائی تھا۔ میں نے پہچان لیا یہی وہ بچی ہے جس کا بھائی، جس نے مجھے وصیت کی۔ میں نے اسے کہا تیری والدہ کہاں ہے؟ وہ والدہ کو بلا کر لائی۔ اس عورت نے مجھے دیکھتے ہی پہلا سوال کیا ابو قدامہ خوشخبری لے کر آئے ہو یا بری خبر لائے ہو؟ مبشر ہو یا معزی ہو؟ میں نے کہا خوشخبری کیا ہے تیرے نزدیک؟ کہا اگر تو یہ خبر لے کر آیا میرا بیٹا کافروں سے لڑتا ہوا اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر اللہ کی جنتوں کا مہمان بن گیا تو خوشخبری لے کر آیا ہے، اور اگر یہ خبر لایا ہے کہ بچہ زندہ بچ گیا اور مال غنیمت لے کر آ رہا ہے تو تیری خبر میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ میں اس عورت کے جذبات پہ حیران، میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم اگر یہ بات ہے تو پھر میں خوشخبری لے کر آیا ہوں، خوش ہو جا، اللہ نے تیرے بچے کی قربانی کو قبول کر لیا۔ کہنے لگی کوئی دلیل دو، اور میرے ہاتھ کے تھیلے پر اس کی نظریں ہو۔ میں نے اس کو وہ کپڑے دیے جن سے خون نکل رہا، جس میں اس کی شہادت کے آثار، وہ لیتے ہی اللہ اکبر کی صدا لگاتی ہے، اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازے کو بند کر کے کہتی ہے اللہ پچھلے سال میرے خامد نے تیرے راستے میں اپنی جان کی قربانی دی، اس سال میرے بیٹے نے قربانی دی، اگر اللہ تو نے میری اس قربانیوں کو قبول کیا تو ایک سوال کرتی ہوں اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ میں نے دروازے کو بجایا، کہیں یہ دروازہ کھول دے، اس کو کوئی مال کی ضرورت ہو، میں لوگوں میں اس کا تعارف کرواؤں، اس کی شان بلند ہو، لیکن واللہ نہ اس نے دروازہ کھولا نہ میں کلام سنا، زبان سے ایک ہی بات کہتی ہے اللہ اگر یہ قربانی ہے تیری ذات کے لیے تو نے ان کو قبول کر لیا ہے، پھر ایک سوال کرتی ہوں اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ سوچئے یہ جنت کے سچے متلاشی، یہ جنت کے سچے سوداگر جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا زندگی کے اندر ایک ہم اور غم ہے کسی طرح ایسا کام کر گزرے اللہ راضی ہو کے جنت عطا کر دے۔ اللہ کے لیے اپنے گریبانوں میں جھانکو، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور اور فکر کی توفیق دے۔ ہم نے اس جنت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس جنت کے لیے میری اور آپ کی کیا کوشش ہے؟ یہ جنت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک بالش کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے قیمتی ہے۔ وہ جنت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اللہ نے مومن کی بیوی حور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا عزتوں والا ہے کہ کائنات کی ہر چیز مل کے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ حور کے دوپٹے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اس جنت کے لیے فکر کرو، اس جنت کے لیے دوڑ لگاؤ، اس جنت کے لیے کوشش کرو۔ جنت کا حصول
लेकिन जिंदगी का नस्बुल ऐन बनाओ, माल इकट्ठे हो जाए, कोठियां बन जाए, कारें आ जाए, औलाद फैल जाए, सब कुछ है, लेकिन अगर जन्नत का सौदा नहीं है तो ये सब बेकार है। और इस जन्नत के लिए दौड़ क्यों ना हो कि ये जन्नत चीज ही ऐसी है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अल्लाह से कहते हैं, सही मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है, अल्लाह सबसे कम दर्जे का जन्नती वो कौन होगा? फरमाया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये वो होगा जो सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। पुल सिरात पे से गिरता पड़ता पुल सिरात को क्रॉस करेगा, मुड़कर जहन्नम को देखेगा, कहेगा अल्लाह का शुक्र है जिसने इस जहन्नम से मुझे निजात दे दी। सामने एक दरख्त नजर आएगा, कहेगा अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस दरख्त के नीचे पहुंचा दे, इसकी छांव में बैठूं, इसका पानी पीऊं, इसका फल खाऊं। मालिक कहेगा बंदे अगर तुझे ये दे दिया तेरी तमन्नाएं और बढ़ेंगी, तू और भी मांगेगा। कहा नहीं अल्लाह बस ये दे दे और कुछ नहीं मांगता। अल्लाह अपने इस बंदे को उस दरख्त के नीचे पहुंचा देगा। थोड़ी देर के बाद कुछ फासले पर उससे ज्यादा खूबसूरत दरख्त निकलेगा। वो कहेगा अल्लाह इस दरख्त के नीचे पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा बंदे